Did you get any other offer from any other client, any other person in that list of 200 people, or their aides or someone? Oh, yeah. I mean, Asif Zadari had a fellow here in London, and I met him at his house, and Asif Zadari's white Rolls Royce was parked outside his house, Mr. Raja. And they approached us in order to come and settle the Bhutto Zadari investigation. Very serious allegation, sir. Abrar Mir Sahab. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقیم صاحب آپ کو، ہاشمی صاحب کو، انجینئر افتخار چودھری صاحب اور آپ کے دیکھنے سننے والوں کو پیار بھرا سلام جی. ان کے میں نے 5-6 انٹرویو دیکھے ہیں. بیسیکلی ہی سیمز ٹو بی اے لاسٹ پرسن. اب وہ اپنی بات کو خود اگلے انٹرویو میں کنٹراڈکٹ کر دیتے ہیں. آپ نے ان کا انٹرویو کیا، کچھ اور لوگوں نے بھی کیا، اور اپنی بات سے پھر ڈیٹریکٹ ہوتے ہیں. اور ان کو میں ابھی تو ایک جملہ ان کا میں کہتا ہوں جو میں بھی کہہ رہا ہوں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ول ٹیل. ٹھیک ہے جی. ان کو اگر ان کے بٹ بائی بٹ جائیں گے نا، صرف میں آپ کے پہلے اس ایلیگیشن کا جواب دے دوں. یہ ایلیگیشن ہے گاڑی کھڑی ہوئی تھی، بات کی تھی. کیا ایلیگیشن ہے سر؟ کیا سیریسنس ہے اس میں؟ جبکہ ایک ایلیگیشن ہے کہ بندہ 25 ملین پاؤنڈ یا ڈالر جو بھی ان کے پاس لے کے آتا ہے انہیں یہ ریفیوز کرتے ہیں. وہ سیریس ایلیگیشن ہے کہ یہ ہے کہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی، بات کی، کوئی مطلب اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اور دونوں جگہ پہ اتنی بڑی کمپنی چلانے والے شخص کو خود وکیل ہو کے یہ نہیں پتا کہ میں پولیس کو فون کروں. دونوں جگہ پہ یہ کام نہیں کیا اور اپنی مرضی سے کانٹیکٹ لیا کہ نہیں جی مشرف نے مجھے کہا، نواز شریف، تو میں نے کہا یہ بھی. یعنی کہ مقیم صاحب میں آپ کو کہوں کہ جی آپ نے یہ پروگرام آج کا کنڈکٹ کرنا ہے تو آپ کہیں جی مجھے 3-4 پروگرام اور بھی میں نے کنڈکٹ کرنے ہیں. آپ کی مرضی سے تو نہیں ہوگا نا، یہ تو جو آپ کا کلائنٹ کہہ رہا ہوگا اسی طرح ہوگا. اب وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ بھی کرے. اور پھر کمپنیز کہاں بنائی آپ نے ان سے پوچھا ہے کمپنیز انہوں نے کہاں بنائی؟ انہوں نے کہا بھی ہے آئل آف مین میں. اس جگہ پہ جو کمپنیز بناتے ہیں ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ یہ چھپی رہے، یہ سامنے نہ آئے پبلک کے. اور یہاں پہ یہ پاناما کیس، یہ وہ جو لوگوں نے آف شور کمپنیز بنائی ہیں وہ انہی جگہوں پہ بنتی ہیں، انہی جگہوں پہ یہ سارے کام ہوتے ہیں. میں کسی پہ ایلیگیشن نہیں لگا رہا ہوں، میں جرنل ٹرمز میں ایک بات کر رہا ہوں. آپ نے انہیں ایک بڑی اچھی بات کی، اس کا جواب آپ خود اپنے پروگرام میں لا لیں. آپ نے کہا جی کہ 1 بلین پاؤنڈ کا جب ٹرانزیکشن ہوتی ہے یا ڈالر کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو بینکس کی تو مطلب وہ ٹلیاں کھڑک جاتی ہیں. این سی اے نے کچھ نہیں کہا. اب انہیں این سی اے کا مطلب انہوں نے سمجھا شاید کوئی پاکستان کا ادارہ ہے. نیشنل کرائم ایجنسی آپ نے یہاں کی بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی نیب سے پوچھیں. آپ چلا لیں ابھی. تو جس شخص کو یہ پتا نہ ہو میں کیا بات کر رہا ہوں اس کی ایلیگیشنز اب کیسا وہ آپ نے تو انہیں لیجنڈ قرار دے دیا ہے. اس لیجنڈ کا کچھ عرصے بعد اشر دیکھے گا یہ ہوگا کدھر. اس نے سر ایک اپنی مرضی سے کانٹیکٹ لیا، ایک ڈکٹیٹر کو سپورٹ کیا. آپ کو وہ کہہ رہے ہیں ایڈمرل منصور الحق کا، آپ نے کسی بیوروکریٹ، کسی جرنل کی بات اس سے نہیں کی. آپ نے صرف سیاستدانوں کو پکڑا ہوا ہے اور وہ بھی 1-2 کو. آگے پر جلتے ہیں سب لوگوں کے. یہاں پہ ایک کریڈٹ چھوٹا سا میں دیتا ہوں ایک صحافی کو کہ جس نے یہاں تک بات کی کہ جی ہاں یہ نام ہے لیکن کچھ ہائی آفیشلز کے ہم نام ڈسکلوز نہیں کر سکتے، پر چلتے ہیں. یہاں تک بات ہوتی ہے. بھائی جو کروکڈ ہیں جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے ان کو بالکل سامنے لائیں، اس میں کیوں چھپانے کی بات ہے؟ اور اگر اس نے ایک ویل ڈگ کر دیا تھا اور نزدیک پانی نکلنے والا تھا وہاں سے ان کو روکا گیا ہے تو کس نے روکا ہے سر؟ اور پھر دوسری بات یہ وہ صرف کیس جیتے ہیں. مقیم صاحب میرا آپ سے سوال ہے، وہ کیس جیتے ہیں اپنی اجرت کا اور کوئی نہیں جیتے، وہ اپنی محنت کا کیس جیتے ہیں. وہ یہ نہیں جیتے کہ یہاں کے اینتھنی جو ہے نا ایونز انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ واقعی جی یہ فلاں فلاں انہوں نے واقعی یہ کام کیا. انہوں نے صرف اپنے اس اجرت کا جیتا ہوا ہے. اور پھر ساتھ میں کنٹرڈکشن دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے مشرف کو کہا کہ میں پیسہ کروک سے لوں گا اور پھر ساتھ میں پاکستان گورنمنٹ پہ کلیم بھی کر دیا. یہ کروکس کا پیسہ ہے جو بھی مل رہا ہے انہیں؟ مجھے بتائیں یہ کس کا پیسہ ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کا. اور یہ کیا عبدالستار ندی ہیں یا کیا یونائٹڈ نیشنز کے نمائندے ہیں کہ انہیں پاکستان کی عوام کا درد جاگ گیا کہ جی میں عوام کی خاطر یہ کر رہا ہوں اور کبھی ایسا کام کیا بھی نہیں ہے، صرف ریپوٹیشن پہ کمپنی بنائی. یہ آپ کو پتا ہے کہ کیسے ڈکٹیٹر کیسے چنتے ہیں بندے، کیسے فارمیشن چیزیں کرتے ہیں. ان کی انٹیگریٹی اچھی ہوگی لیکن
ان کی جو آگے چل کے ان کی کمپنی لیکویڈیشن میں چلی گئی ہے 2005 سے. ٹھیک ہے جی, آپ مجھے بتائیں لیکویڈیشن میں گئی ہے, ابھی تک انہوں نے اس سے باہر نکلنا ہے, پیسہ ملنا ہے, لیکویڈیشن کے بھی انہوں نے طے کرنے ہیں. تو اس پاکستان کے اوپر کیوں مڈ سلنگنگ کر رہے ہیں, کیوں کیچڑ اچھال رہے ہیں؟ یہ میں نے ان کو 2 دفعہ آج بھی ریمائنڈر بھیجا ہے کہ ہیو این انٹرویو ود می لائیو آن فیس بک, ایڈیٹنگ نہیں ہوگی, اینڈ ہی از اوائڈنگ. اور وہ صرف آپ سے اور ایک اور شخصیت سے وہ خوش رہا کیونکہ آپ لوگ اس کی تھوڑی سی وہ بڑا آرام سے سنتے تھے. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, بڑے تہذیب کے دائرے میں جہاں پہ اس سے کوئی تھوڑا سا ہیوی کوشچن کرے وہ پتا کیسے آگے او جی دس از یور اسپن, آئی ڈونٹ ایکسپٹ دس اسپن. بھائی ٹاپ وہ بھی تو فیل ہو رہی ہیں بار بار. ایک شہزاد اکبر کو آپ کس طرح کہہ رہے ہو اور پھر ساتھ میں کہتے ہو نہیں جی وہ فول ہے. آپ نے خود ہی ڈیفینیشن نکال دی کہ وائز پرسن, ایک کریڈیبل پرسن, وہ فول بھی ہو سکتا ہے. تو مطلب فل آف کنٹرڈکشن, جتنا یہ بولے گا یہ شخص اتنا آپ کے سامنے اس کا کردار نظر آ جائے. چلیں, میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر دوبارہ انٹرویو کا موقع ملا تو سوال مجھے بتائیے گا, سوال میں کروں گا. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے کوئی سر آپ اتنی کوشش کریں کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ لیں. اوکے, ول ٹرائی. لیجیے سر, تھینک یو. آپ کا جواب آ گیا.